آج کا سوال، اگر آپ کے اپنے سگے بھائی جائیداد کے لیے آپ کے دشمن بن جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا خون کے رشتے اتنے کمزور ہو سکتے ہیں کہ زمین اور جائیداد ان سے بڑی ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم، ست سری اکال، ہائے ہیلو، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست ساگر چاوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں ساگر سٹوری 786، جہاں ہم سناتے ہیں وہ کہانیاں جو صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ زندگی کے وہ سچ ہوتے ہیں جو دل کو ہلا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، ایک ہی ماں کی گود میں پلے ہوئے، ایک ہی باپ کے سائے میں بڑے ہوئے، ایک ہی دسترخوان پر روٹی کھانے والے، لیکن وقت نے ایسا کھیل کھیلا کہ وہی بھائی ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بیٹا سلمان جو طبیعت سے خاموش مزاج اور ذمہ دار تھا، چھوٹا بیٹا حمزہ جذباتی مگر دل کا سچا۔ بچپن میں دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی رہ نہیں سکتے تھے۔ اگر ایک روئے تو دوسرا بھی رو پڑتا تھا، اگر ایک بیمار ہو تو دوسرا ساری رات جاتا تھا۔ ماں اکثر کہتی تھی، میرے دونوں بیٹے ایک جان دو قلب ہیں۔ وقت گزرتا گیا، باپ بوڑھا ہوا اور پھر ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، لیکن اصل خاموشی بید میں ٹوٹی۔ جیسے ہی باپ کی جائیداد کا ذکر آیا، وہی گھر جہاں کبھی محبت تھی، وہی گھر ایک میدان جنگ بن گیا۔ سلمان نے کہا، میں بڑا ہوں، میں نے ذمہ داری زیادہ اٹھائی ہے، حصہ بھی زیادہ میرا ہوتا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا میں بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میرا حق نہیں ہے؟ باتیں بڑی، لفظ تیز ہوئے اور رشتے آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے۔ معاملہ گھر سے نکل کر عدالت پہنچ گیا۔ ماں دونوں بیٹوں کے درمیان بیٹھ کر صرف روتی رہی۔ وہ بار بار کہتی، میرے بچوں، مجھے مت توڑو، جائیداد سب کچھ نہیں ہوتی، لیکن اس کی آواز کسی کے دل تک نہیں پہنچی۔ ایک دن سلمان کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے پڑھا، لکھا تھا، میں نے اپنی پوری زندگی اس گھر کو بنانے میں لگا دی۔ میری سب سے بڑی خواہش تھی کہ میرے بیٹے ہمیشہ ساتھ رہیں۔ اگر وہ جائیداد کے لیے لڑ پڑے تو سمجھنا میری زندگی ناکام تھی اور میں نے زندگی میں کچھ نہیں حاصل کیا۔ یہ جملہ پڑھتے ہی سلمان کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کھو رہا ہے۔ اگلے دن عدالت میں سب خاموش تھے۔ جج فیصلہ سنانے والا تھا، لیکن اچانک سلمان کھڑا ہوا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے، مجھے میرا بھائی چاہیے۔ کمرہ سخت ہو گیا۔ حمزہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ بھی رو پڑا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرا گھر واپس دے دیا۔ دوستو، جائیداد ہمیشہ رہتی ہے لیکن بھائی دوبارہ نہیں ملتے۔ آپ کے خیال میں اصل دولت کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی دل سے محسوس ہوئی ہے تو ہمارے چینل ساگر سٹوری 786 کو ضرور فالو کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں۔ اور اب ساگر چاوڑوں کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم پاکستان۔